اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی چونکہ 1856 کے اندر آپ پیدا ہوئے اور 1912 آپ کا 25 صفر 1912 آپ اس دنیا سے 56 سال آپ کی عمر تھی بس 56 سال اعلیٰ حضرت دی عمر 56 سال تے 150 علوم 150 علوم یعنی لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف دین لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مسلمانوں کا پہلا سائنسدان ہونے کا لقب بھی عطا کیا گیا ہے اور جو تحقیق اعلیٰ حضرت کر کے چلے گا نا ابھی تک کوئی مائی کا لال اس تحقیق کا جواب بھی نہیں لکھ سکا میں وہ آگے خطبے کے اندر ذکر کر دوں گا 150 علوم جس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا 1000 سے زائد کتب آپ نے تحریر فرمائی 56 سال کی عمر کے اندر 56 سال کی عمر 1000 کتاباں تے سارنا وڈی کتاب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی فتاوی رضویہ تے فقہ حنفی دا سارنا وڈا فتویٰ جڑا کلا ایک بندہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمائی 33 جلداں سامنے لگیا ہوا ہے کدی کدی یہ زیارت بھی کریا کرو تے اس دن بھی خطیب صاحب کہہ رہے سن زیارت ہی ہو سکتی ہے یہ پڑھن دے واسطے بھی بندے نو 2 باری درس نظامی پڑھنی پے گی تاں جا کے اعلیٰ حضرت دی اردو لکھی ہوئی سمجھ آنی ہے کہ آپ نے مسئلہ بیان کر تاں تے بیچارے مولوی نو چوک کے حوالہ نہیں بیان کر دیو وہ کہن گے بھائی آپ پہلے پڑھ کے سمجھاں گے تو لوگوں نو دساں گے نا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ اندر لکھیا کی ہے جے کسی نو شک ہوئے نا میں کتاب پڑھی ہے کوئی نہیں کوئی گھنٹہ کو کٹ کے نا کوئی ایک مسئلے دے ہوتے نا تسی کہو میں سارا مسئلہ پڑھا جڑا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھیا ہے میں کہنا فجر دی نماز تو لے کے نا ایک مسئلہ ہے اے کھول کے نا کتاب تے عشاء دی نماز تک تسی پڑھنا ہے تے عشاء دی نماز تو بعد نا تسی مینوں دسنا ہے کہ میں اے مسئلہ پڑھیا ہے تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نا اے دے اندر اے چیز بیان کی تھی ہے میں باخدا ایک دن نا سویرے بیٹھا 6.5 گھنٹے اعلیٰ حضرت نا فاضل بریلوی نے ایک رسالہ لکھا کہ الفوز المبین سائنسدانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین گھومتی ہے اور چاند سورج سیارے اپنی جگہ پر برقرار ہیں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ پر چاند سورج ستارے یہ زمین کے گرد چکر لگاتے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک رسالہ لکھا الفوز المبین باخدا جے تسی واقعتاً اس گل نو سمجھنا چاہو نا کہ امام اہل سنت کے سارا دن 6.5 گھنٹے لا کے نا تو میں پڑھتا رہا ہوں کہ میں کوئی گل سمجھ سکاں تو پھر سمجھ کے میں کسی نو دس سکاں کہ زمین کے ساکن ہونے پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دلائل بیان کرتے ہوئے کس دلیل کو بیان کیا ایک گل بھی میری عقل سے نہیں آئی یعنی میں تمہیں بیان کر سکاں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کے اندر یہ موقع بیان فرمایا 112 دلائل صرف زمین کے ساکن ہونے پہ قرآن و حدیث سے آپ نے نقل فرمائی 112 دلیلہ اب دیکھو نا کہ اور اب جب اس کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کو کہو گے کہ قرآن و حدیث سے دلائل کو نقل کرنے کے بعد آپ نے بعد کے اندر ان کی بولی انگریزوں کی بولی کے اندر جس وقت گفتگو کی نا اتھے جا کے نا بندے کا سر چکراندہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت 150 کے قریب علوم کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا قلم اٹھایا اور 1000 سے زائد کتب آپ نے تحریر فرمائی ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ کو آپ کی صدی کے علماء نے متفقہ طور پر آپ کے علماء نے آپ کو مجدد کہا اور آج تک لوگ آپ کو 13ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں اسی پر سب کا اتفاق اب ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہر صدی کے اندر مجدد تو آئے گا نا تو مجدد ہوگا کون سب اپنے بزرگوں کو کہیں گے اپنے پیروں کو کوئی مجدد کہے گا سب انہوں نے کہا کہ جو دین کو خرافات سے نکال کر پاک صاف کرے جو اس کی ڈیوٹی ہے اور اس وقت کے علماء حق کا جس کو یہ لقب عطا کریں وہی اس صدی کا مجدد کہلانے کے حقدار ہوگا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال 10 مہینے جب آپ کی عمر تھی نا تو آپ نے اپنا پہلا فتویٰ
پہلا فتویٰ مفتی کی مسند پر بیٹھ کر جو آپ نے تحریر فرمایا، وہ پہلا فتویٰ 13 سال 10 مہینے کی عمر کے اندر تحریر فرمایا۔ اب میں کہتا ہوں ادھر کوئی بچہ کھڑا کرے نا 13 سال کی عمر کا اندر، تو شاید وہ حافظ بن جائے گا حافظ ہی بن سکتا ہے وہ، کوئی بڑا ہوگا تو کوئی درس نظامی پڑھنے لگ جائے گا۔ آپ نے درس نظامی بھی پوری پڑھ لی، اپنے والد گرامی کی سرپرستی کے اندر پہلا فتویٰ جو امام اہل سنت نے نقل فرمایا، اور جس وقت فتویٰ لکھا نا تو اپنے والد گرامی علامہ مولانا شاہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کو علم وراثتاً آپ کو اپنے خاندان سے بھی ملا، اور اس کے اندر آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا محترم بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے والد گرامی نے صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس وقت نامی اسم گرامی کو ذکر کرنے لگے نا، تو حضور کے 500 القاب آپ کا نام لینے سے پہلے آپ کے والد نے ذکر فرمائے، پھر حضور کا نام لیا۔ اتنے بڑے وہ آپ عاشق تھے ہیں، اور جدا پیو اتنا وڈا عاشق ہوئے نا، انہوں اللہ امام احمد رضا جدا پتر عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے جب فتویٰ تحریر فرمایا نا تو اپنے والد گرامی کو دکھایا کہ یہ فتویٰ، تو بالکل من صحیح فتویٰ آپ نے 13 سال کی عمر کے اندر تحریر فرمایا۔ پھر 13 سال سے لے کر 56 سال کی عمر تک آخری وقت کے اندر بھی قلم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کے ہاتھ کے اندر تھا۔ میں کہتا ہوں 56 سال کی عمر 13 سال کی عمر میں آپ نے لکھنا شروع کیا، تو 56 میں سے 13 نکالے، باقی بچے 43 سال۔ 43 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 150 علوم 1000 کتاب تحریر کی۔ بندہ کہتا ہے شاید 24 گھنٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قلم پکڑ کر لکھتے رہتے تھے، ہاتھ سے لکھنا ہے۔ یہ تو اب ہے نا ان کی کتابوں کو ٹائپنگ کر کے چھاپ دیا گیا پریس کے ذریعے، انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ اب اس سے بندہ کہتا ہے شاید وہ 24 گھنٹے قلم پکڑ کر لکھتے ہی رہتے تھے۔ 56 سال کی عمر تھی، 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے فتویٰ تحریر فرمانا شروع کیا اپنے والد گرامی کی موجودگی کے اندر۔ پھر آخری وقت کے اندر جب آپ کا آخری دن تھا نا 25 صفر، آپ نے غسل کیا، وضو کیا، اور آپ کے بیٹے تھے حضرت علامہ رضا مصطفیٰ، ان کو آپ نے اپنے پاس بلایا، ان کو کہا کہ سورۃ یاسین کی تلاوت فرماؤ۔ انہوں نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سورۃ یاسین سنی، پھر کہا کہ سورۃ رعد تلاوت کرو، انہوں نے سورۃ رعد کی تلاوت کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سورۃ رعد کی تلاوت سنی۔ شاید ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جس بندے کا آخری وقت ہو نا، اس کے سر کے پاس، اس کے قریب سورۃ یاسین کی اور سورۃ رعد کی تلاوت کرنا، یہ ہمارا دین بھی اس بات کا درس دیتا ہے۔ آپ نے بالکل اپنے آقا مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سورۃ رعد اور سورۃ یاسین کی تلاوت سنی، پھر سفر کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھی۔ مسنون دعائیں پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے جس وقت اس دنیا سے جانے لگے نا تو آپ کا چہرہ بالکل آب و تاب کی طرح چمک رہا تھا، پٹھان بھی تھے ویسے۔ اور آج بھی اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو دیکھو نا، آپ کے پوتے ابھی بھی ہیں، تو آپ ان کا کبھی چہرہ دیکھو نا، اتنا سرخ کلر ہوتا نا ان کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا آخری وقت کے اندر 13 سال کی عمر کے اندر فتویٰ تحریر شروع کرنا کیا تھا، آخری 56 سال کی عمر تھی نا، آخری وقت بالکل بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت نزا کا وقت آ جاتا ہے نا تو بندے کا پھر ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو آپ کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمان ہیں، جنہوں نے خود تفسیر خزائن العرفان لکھی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نا خود بزرگ تھے ہی تھے، جو ان کے پاس بیٹھے نا ان کو بھی اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ نعیم الدین آپ نے جو کنز الایمان لکھا نا، دنیا جہان کے تراجم اٹھا کر دیکھ لو ہے، اپنے تو اپنے باخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیوبندی بھی اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان کا ترجمہ اٹھا کر پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب نام لیتے نا تو آپ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کا اعلیٰ حضرت دیوبندی ہے، اتنی ان کو چڑ ہے۔ وہ پیچھے ان کے نا حسام الحرمین جو آپ نے فتویٰ ان پر تحریر کیا تھا نا، وہ پیچھے ان کو وہ فتویٰ چونکہ آج بھی ہے۔
کنزُ الایمان آپ نے لکھا، کنزُ الایمان ترجمہ جس کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر جو سب سے بہترین تفسیر لکھی وہ آپ کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان لکھی ہیں۔ اور آپ کے پاس بیٹھنے والے صدر الشریعہ امجد علی اعظمی صاحب، انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، آج تک اس جیسی کوئی کتاب بھی نہ لکھ سکا۔ اب دیوبندی پردے کے پیچھے چپ کرنا، بہار چونکہ ہیں حنفی نا، اور کوئی مسئلہ پوچھنے گیا تو انہوں نے حنفی مسئلہ پردے کے پیچھے دیوبندی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی صاحب آپ کی بہار شریعت کو پردے کے پیچھے لے جا کے ادھر سے مسئلہ دیکھ کر آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی کے نزدیک یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور جتنے مسائل آپ نے لکھے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر کسی نے انگلی اٹھا کر کہا ہو کہ یہ فقہ حنفی کے اندر مسئلہ ایسے نہیں لکھا ہے۔ کبھی آپ صرف بہار شریعت کا مطالعہ کر لینا تو میں کہتا ہوں ویسے آپ آدھے عالم دین پڑھ لیں۔ ہاں بالکل مختصراً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود تو تھے ہی بزرگ ہیں، نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، آپ فرمانے لگے کہ آخری وقت تھا نا تو میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس گیا تو بالکل ایسے ہی وہ سورۃ یاسین اور سورۃ رات کی تلاوت ہو رہی تھی، تو فرمانے لگے کہ اسی دن صبح کو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میری سکی بیٹی میرے پاس آئی ہے، تو میں نے باوجود اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالا کہ میں اپنی بیٹی کا نام یاد کروں کہ میری بیٹی کا نام کیا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا، نزا کا وقت اتنا تھا۔ ظاہری بات ہے جنہوں نے غسل کیا وضو کیا اپنے بیٹے کو کہا ان کو پتہ چل گیا کہ وقت آ، اللہ والے ویسے بھی وہ ہوتے جن کو پتہ چل چکا ہوتا ہے وقت آ چکا ہے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا، لیکن جس وقت نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ آپ کے خلیفہ آپ کے پاس گئے نا، کہنے لگے میرا ذہن اتنا کمزور اس وقت کہ مجھے اپنی بیٹی کا نام یاد نہیں آیا، باوجود میں نے سوچنا بھی چاہا، لیکن ابھی بھی اگر کوئی مجھ سے ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر قرآن کی آیات احادیث طیبہ اور دلائل پوچھے نا، فرمایا منوان ایک ایک آیت ایک ایک حدیث اور ایک ایک دلیل مجھے حضور کی ناموس رسالت پر بالکل منوان ابھی بھی اس وقت بھی یاد ہے یار۔ اتنا حافظہ آپ کا علم کے معاملے کے اندر مضبوط اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھا تھا، ایک ایک آیت کریمہ ہے۔ ہمارے استاد گرامی ایک بات سنایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ حج کرنے کے لیے گئے نا، تو چونکہ آپ جس زمانے کے اندر آپ تھے 13ویں صدی ہجری کے اندر، یہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا نا، تو یہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں 1957 کے اندر، یہ 1857 کے اندر یہ تحریک شروع ہوئی پاکستان بنانے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے ہیں علامہ فضل خیر آبادی ہیں اور سید کفایت اللہ کافی علیہ رحمہ، آپ نے وہ ساری سزائیں بھگتیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بڑا کلیدی کردار ہے اس پاکستان کو بنانے کے اندر ہے۔ یہ کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھے، جس وقت آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ جس زمانے کے اندر تھے نا، تو فرمانے لگے میں جس وقت پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا نا، تو آپ کے علم کے چرچے تھے، فرمانے لگے پہلے ہی عرب کے اندر شور ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن جو دوسری پارٹی کے لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں نا، وہ کہنے لگے یہ رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتے ہیں۔ فرمانے لگے میں حج پر گیا تو لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ احمد رضا رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھتا ہے۔ فرمان لگے اعتراض ہو گیا، تو میں اس وقت بالکل سین حرم کے اندر جس وقت کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یہاں پر اگر آپ کے علم کے چرچے بھی ہیں تو لوگ آپ پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر آپ نے دلائل کی انبار لگا رکھے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو علم غیب کا قائل ہے وہ تو نعوذ باللہ اللہ رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ غیب ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کو کسی غیب کا علم آج بھی دیوبندی اور وہابیوں کا یہ بالکل وہ رسول اللہ کے علم غیب کے بالکل بھی قائل نہیں، بالکل قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کو، وہ کہتے ہیں اس دیوار کے پیچھے تک بھی حضور نہیں جانتے۔ جتنی احادیث اور قرآن کی آیات تم پیش کرو گے نا، اس کے اوپر دیوبندی اور وہابیوں کا ایک ہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سب دلائل وہ ہیں کہ حضرت جبریل امین نے یا اللہ نے کسی طریقے سے اپنے محبوب کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، بس وہ کہتے ہیں جب آگاہ کر دیا تھا تو پھر غیب کس چیز کا رہ گیا؟
ہم کہتے ہیں جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تکن تعلم، قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اس چیز کا بھی علم عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھو تفسیر فخر الدین رازی سے لے کر سب نے لکھا کہ ما کان ما یکون، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما رکھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم کسی دن اس کے اوپر کسی دن اس موضوع کے اوپر ہم الگ جمعہ اور اعلیٰ حضرت نے جو دلائل رسول اللہ کے علم غیب پر لکھے ہیں نا، کوئی مائی کلال ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہم کسی دن الگ موضوع، لیکن انہوں نے جو اعتراض کیا نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہے، انہوں نے کہا کہ غیب جاننا اللہ کا خاصہ ہے۔ اب جب پوچھا جائے کہ غیب کس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو چیز انسان کی نظروں سے اوجھل ہو نا وہ غیب ہے۔ مجھے بھی کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کو کوئی پوچھے آپ نے اس دیوار کے پیچھے اگر کچھ نہیں نہ دیکھا، آپ کو کوئی پوچھے کہ یار اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، جس نے نہیں نہ دیکھا اس کو تو نہیں پتہ نا، یہ چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو نظروں سے اوجھل ہونا ہے نا یہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ غیب جاننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے اتنے پاگل بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کی نظروں سے کائنات کا ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا نا کہ یہ فلاں چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ کائنات کے کوئی چیز جو کچھ ہو چکا، جو اللہ کی علم سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں۔ جب سب کچھ اللہ کے سامنے ہے تو پھر اللہ کے لیے تو غائب نہ ہوا نا، اللہ کے تو سب کچھ سامنے ہے۔ یہ جب ہم موضوع بیان کریں گے نا تو اس وقت ہم اس بات کو لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ غیب اللہ کا خاصہ ہے، حالانکہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احمد رضا رسول اللہ کے لیے چونکہ علم غیب کے قائل ہیں، یہ نبی کے علم کو اللہ کے علم جیسا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں اعتراض ہو گیا، ظاہری بات ہے اعتراض بھی بہت بڑا تھا۔ اعتراض ہو گیا، کہنے لگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا سین حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر کہہ دیا کہ حضور یہ اعتراض ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بڑا شدید بخار تھا، بالکل سخت بخار۔ فرمانے لگے جب اعتراض ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس وقت ظاہری بات ہے آپ بر صغیر کے رہنے والے تھے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، وہاں پر آپ کے پاس کوئی کتاب، کوئی چیز، کوئی لائبریری، کوئی سورس، کوئی چیز بھی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھے اور وہاں پر گئے اور بیٹھ کر نا آپ نے کاغذ اور قلم، کوئی کتاب کوئی نہیں، بخار کی حالت کے اندر 7.5 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر بغیر کسی کتاب کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک کتاب لکھی عربی کے اندر، الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ۔ عربی کے اندر ایک کتاب آپ نے لکھی ہے، رسول اللہ کے علم غیب کے اوپر ہے، 7.5 گھنٹے بغیر کسی مسلمانوں اردو سے بندہ لکھ لینا نا، عربی لکھنی کھالا جی دا واڑا کوئی نہیں۔ تو پھر قرآن و حدیث تو جس وقت دلائل ذکر کرنے کی باری آتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے حدیث مبارکہ نقل کرنی ہے تو رسول اللہ کے من نوان الفاظ ذکر کرنے پڑیں گے۔ قرآن کی آیت تو ایک زیر زبر حرف بھی ہم اوپر نیچے نہیں لکھ سکتے ہیں۔ 7.5 گھنٹے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جگہ پر بیٹھ کر رسول اللہ کے علم غیب کے اوپر کتاب لکھ کر نا ان کو کہا یہ کتاب لے جاؤ جو یہ کہتے تھے نا کہ احمد رضا رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم جیسا سمجھتا ہے، ان کو جا کر یہ میری کتاب دے دو، وہ اچھی طرح سے پڑھ لیں تاکہ ان کو فرق پتہ چل جائے کہ احمد رضا رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم جیسا نہیں سمجھتا، جیسا ہم سمجھتے ہیں ہم نے بالکل اس کے اندر لکھ دیا ہے۔ وہ جو نا آپ کے خلیفہ تھے نا، تو وہ جو کتاب لے کر گئے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا حج کیا اور حج کرنے کے بعد واپس بر صغیر کے اندر تشریف لے آئے۔ وہ جو کتاب لکھی تھی نا آپ نے، تو وہ نا آپ کے خلیفہ تھے تو ان کو نا وہ کتاب آپ دے کر آ گئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یار یہ عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ میری کتاب تم نے دینی ہے۔ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے نا اس کتاب کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کے اوپر نا جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی تقریضات لکھوائی جاتی ہیں، جید علماء، تاکہ وہ اس کتاب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔
اللہ ہر کتاب کے اندر نا شروع میں آپ دیکھیں گے نا تو شروع کے اندر لکھا ہوتا ہے تقریض. جب اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا تقریض کیا ہوتی ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ عرب کے علماء سے نا تم نے اس کے اوپر تقریض لکھوانی ہے کہ جو میں نے لکھا ہے نا اس کتاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کو پڑھیں ضرور, ایک مرتبہ پڑھیں. وہ آپ کے جو خلیفہ تھے نا تو وہ کہنے لگے میں جس کے پاس بھی لے کر جاؤں نا تو وہ جب کتاب پڑھے نا تو وہ کہے کہ یہ کتنے مہینے لگا کر یہ آپ کے پیروں نے کتاب لکھی ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں مہینے نہیں 7.5 گھنٹے بغیر کسی کتاب کی مدد سے میرے پیروں نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے. وہ کہتا کوئی عربی کوئی عرب کا عالم دین اس کے اوپر تقریض ہی نہ لکھے. انہوں نے کہا بھائی تو ویلا اللہ دے گھر کھلوتا ہے تے جھوٹ نہ بول کہ بغیر کسی کتاب دی مدد تو بندہ 7.5 گھنٹے ایڈی وڈی کتاب عربی دے اوپر لکھ کے ایڈے مضبوط دلائل پیش کرے. انہوں نے کہا نہ یہ جھوٹی گل ہے. وہ آپ دے جڑے خلیفہ سن وہ کہنے لگے میں جدے کو بھی لے کے جاواں وہ کوئی نہ مننے. اعلیٰ حضرت واپس تشریف لے آئے اور فرمان لگے میں پھر اتوں بڑے صغیر آیا تے میں نہ آ کے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ دی بارگاہ دے اندر جا کے میں کیا اے تہاڈی کتاب ہے تے ایک بندہ بھی عرب دا منن نو تیار نہیں کہ تسی بغیر کسی کتاب تو ویکھے 7.5 گھنٹیاں جی اے کتاب لکھی ہے تے ایک بندے نے بھی تقریض اے تے نہیں لکھی. وہ کہنے لگے مینوں تے یقین ہے کہ تسی لکھی ہے تے بغیر کسی کتاب دی مدد تو لکھی ہے, لیکن ویکھ لو تسی میرے پیر ہو تے میں تہاڈا خلیفہ ہاں اے بھی منو دسو کہ اے تسی لکھی کیویں ہاں لکھی کیویں ہے. او فرمان لگے کہ جدوں خلیفہ نے کہا نا کہ اگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرمان لگے جس ٹائم اعتراض آیا نا تو میں بالکل خانہ کعبہ دے سامنے انج کر کے حرم دے وچ میں بالکل سامنے بیٹھا سی خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے فرمان لگے میں اٹھیا تے میں وضو کر کے آیا ہاں تے میں نا اپنے ذہن دے اندر انج کر کے تصور کیتا ہے تے فرمان لگے میں انج کر کے تصور کر کے نا تے میں کیا حضور سیدی غوث اعظم 11ویں والے پیراں نو میں کیا پیرو تسی کہندے سو کہ میرا پیر اگر مشرق چ ہوے تے میں مغرب چ ہوواں نا تے میرے مرید نو ضرورت پوے تو فرمایا میں اپنے مرید نو رسوا نہیں ہون دواں گا. کہنے لگے میں اکھاں بند کر کے نا تے 11ویں والے پیراں دی تصور کر کے انہوں نے کہا اج تواڈے مرید نو اے عرب دے اندر تواڈی ضرورت پی گئی ہے. اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے خلیفہ آپ نے یہ گل لکھی تے بابا جی بھی یہ گل بیان فرماندے سن. فرمان لگے اعلیٰ حضرت نو جدوں میں کیا نا کہ تسی لکھی کیویں کتاب, کہنے لگے میں وضو کر کے تے حرم دی خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے بیٹھیا تے میں انج کر کے ویکھیا تے میں انج کر کے تصور کیتا نا تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان دے اندر نے تے آپ دی سجی سائڈ تے مولا کائنات تشریف فرمان ہے تے آپ دی کھبی سائڈ دے اندر نا 11ویں والے پیر تشریف فرمان ہے. تے میں کیا پیرو آج ضرورت پہ گئی ہے. اگے بابا جی کہندے ہوندے سن پھر میں بارگاہ حضرت حضور سیدی غوث اعظم آپ نو استغاثہ پیش کیتا, انہوں نے مولا کائنات دی بارگاہ جی استغاثہ پیش کیتا, انہوں نے سرکار دی بارگاہ جی استغاثہ پیش کیتا. اتوں لفظ آندے گئے تے میں پھر قلم دے نال کتاب لکھدا گیا مار عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. جدن لوگوں نے میں کیا نا جدن پتہ چلا نا کہ اسی اعلیٰ حضرت دی گلاں کرنے کیوں وا جدن اندرلی گل لوگوں کو پتہ چلی نا ادھر انہوں نے پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کہندے کینوں نے وہ کہنے لگے جڑا اے حضور سیدی غوث اعظم بابا جی کہندے سن جڑا اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا نا کہ تیری رضا میں لاتا ہے بابا جی کیوں کر کے شعر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع ہے جو غوث ہے میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے. وہ کہنے لگے اے شعر دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ویکھ کے کیا سی ادوں وہ جدوں یہ کتاب لکھ لی تھی نا آپ نے تے فرمان لگے جدوں مکیوں پھر مدینہ منورہ گئے ہیں حاجی ہوا وہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو وہ اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ادوں یہ گل کہی سی ہے
وہ سارا حج مکمل کیتا نا، ظاہری گل ہے پھر سرکار دے روزے تے گئے تے کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھا، دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ اے میں کیا گلاں ایتھے بہ کے کرنیاں ہور گل ہیں تے کعبہ ویکھ کے تے سرکار دے روزے نو ویکھ کے یہ گل کرنا ہور گل ہے۔ اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جدو حج مکمل کر لیتا نا تے پہلی باری حج کرن گئے نا تے آپ نے نا خود اپنا یہ واقعہ خود بیان فرمایا، فرمان لگے میں پھر ظاہری گل جی میں ساڈا ادب و احترام سی، میں سرکار دے روزہ مبارک دے نا جالیاں دے سامنے دو زانو ہو کے ادو وہ بہن دے سن، ہیں ہوں تو وہ کھلون بھی نہیں دے، اوے ہوں تو وہ ویکھن بھی نہیں دے، کیوں کرنل صاحب روزہ رسول نو ویکھن بھی نہیں دے، تے جے کوئی بندہ اتنے انج کر کے دعا منگن لگ جاوے نا تے وہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیں کہ تسی ادھر منہ کر کے دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تے میں پھر امام مالک دا فتویٰ نہیں پڑھتا ہاں کہ بادشاہ وقت نے امام مالک نو فتویٰ پوچھیا کہ منہ کعبے کر کے دعا مانگنی چاہیے کہ روزہ رسول کر کے دعا مانگنی چاہیے؟ تو امام مدینہ نے فتویٰ اتنے کی تحریر فرمایا او تے ادھر ہوں منہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے فرمایا کہ میں نہ اتنے انج کر کے دو زانو ہو کے نا تے میں روزہ رسول کی طرف منہ کر کے بہ گیا نا تے میں پھر ذہن کے اندر تصور فرمایا تے بالکل رسول اللہ دیا روزے دیا جالیاں مبارک میرے سامنے سن تے میں پھر اپنے اندر تصور کرن لگا تے میں سرکار دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کیتا، میں کہ حضور ساری زندگی تواڈے دین دا کام کیتا ہے تے ساری زندگی میں لوگوں دیا گلاں سنیاں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لوگوں نے بڑیاں گالاں کڈیاں، حالی بھی بڑیاں گالاں کڈدے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نو لوگ حالی بھی بڑیاں گالاں کڈدے نے تے جدوں اعلیٰ حضرت نو کوئی گالاں کڈدا سی نا تے آپ نہ او خاتون نہ انج کر کے چم کے نا تے متھے لاندے سن تے کہندے سن شکر ہے کہ جنی دیر انہاں دا قلم میرے بارے چلیا ہے اونی دیر انہاں دے قلم تو رسول اللہ دی ذات محفوظ رہی ہے۔ اے فرماندے سن سرکار ساری زندگی تواڈے دین تے عزت تے پہرا دیتا ہے، انج کر کے روزہ رسول دیاں جالیاں سامنے تے فرمان لگے حضور میں جالیاں ویکھن نہیں آیا، امام احمد رضا بڑے صغیر تو جالیاں ویکھن نہیں آیا، احمد رضا تواڈی زیارت دا شرف نصیب کرن واسطے آیا۔ فرمان لگے اتنے بیٹھے رہے نا تے بابا دیر لنگ گئی تے وہ مراقبے دے اندر سن تے پھر سرکار نے ظاہری والے دیدار نصیب نہ ہویا، اتوں اٹھے تے مدینے دی گلی دے اندر گئے تے اتنے جا کے کہنے لگے وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ او اے نا وہ ایک تے اعلیٰ حضرت کلام بھی وہ لکھتے سن کہ جڑا بندے نو سمجھ بھی نہیں سی آندا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اے نا لالا زار ایک خاص قسم دا ایک پھول ہوندا انہوں کہندے نے، زار کہندے نے باغ نو ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا اے باغ نو مخاطب کر کے نا انہیں کیا اے نا خزاں، اے موسم خزاں دا ہن جان والا ہے تے ہن بہار دا موسم آن والا ہے۔ یقین سی آپ نو کہ سرکار زیارت دا شرف بخشن گے، وہ اپنے آپ نو کہنے لگے کہ خزاں چلی جائے گی تے بہار ہوں آن، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور اگے نہ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اے نا 16 شعر اعلیٰ حضرت اے نا اگے پھر ایک شعر بھی دسا نا پھر نالوں دا ترجمہ بھی دسا تاں جا کے کوئی تھوڑی بہت سمجھ آئے گی نا، وہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جے کسی نے اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے شعر دا مصرع ویکھنا ہوئے نا تے ختم نبوت دے حلف نامے دے اندر ترمیم کرنا لے انہاں نو ویکھ لے او کیویں در بدر پھر رہے نہیں تے پھر آسیہ دے یار نو ویکھ لے اور نہیں تے پھر فرانس دے یار نو ویکھ لے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں اور در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ چلتے نا اعلیٰ حضرت فاضل کہنے لگے انج کر گلی چ مدینے دی گلی چ گزرنا کہنے لگے کوئی تیری بات کیوں پوچھے تجھ سے رضا اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ وہ کہنے لگے امام احمد رضا کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تھے؟ وہ کہنے لگا احمد رضا تو کلا ہی عاشق نہیں نا کہ جڑا انہاں گلیاں وچ گھومی پھرنا ہے، تینوں کنے منہ لانا ہی کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے تھے اور بڑے 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 عاشق نے جڑے سرکار دی گلیاں دے اندر پھر رہے نے اور کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا اور تجھ سے کتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے نا جدوں آپ نے یہ جملے کہے نا انہاں جملیاں دی سرکار نے قیمت پائی پھر جاگدے ہوئے احمد رضا نو زیارت دا شرف عطا فرمایا۔ یہ
جاگدے ہویا امام احمد رضا نو زیارت سرکار نے شرفت تے بابا جی تے کہندے ہوندے سن اے ساڈے نعت خان او کہندے نہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نو اے لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ اعلی اپنے آپ نو کیا نا آپ نے کہ کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار کہنے لگے نہیں، کوئی کہنا کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی کہنا شہدا ہزار پھرتے ہیں، کوئی کہنا عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے تو اعلی حضرت نہ بڑا عاشق آیا ہے؟ وہ کہنے لگے چلیا ایس لفظ دی تے اوتھے قیمت پئی، ایس لفظ دی وجہ نال تے زیارت سرکار نے زیارت شرف عطا فرمایا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نو۔ دو واری نا آپ نے حج کیتا ہے، پہلی واری حج کیتا نا تے آپ نو زیارت شرف عطا ہویا نا تے آپ نے آپ نو مخاطب کر کے نا تے اے کہندے سن تے جدوں دوسری واری گئے نا حج کرن دے واسطے تے پھر وہ کہنے لگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ نو مخاطب کر کے نا تے پہلے کہندے سن کہ کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جدو دوسری باری گئے نا تو کہنے لگے اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے ہیں تو نے۔ وہ کہنے لگے احمد رضا مدینے دی گلیاں جایا ہیں سرکار دے در دے کتیاں جو کسے کتے دے پیر بھی چومے ہی، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم نے۔ آگے کہنے لگے تم ہاں اتنا دماغ لے کے چلے گا۔ وہ کہنے لگا احمد رضا صرف عشق دیاں گلاں ہی کرتا رہا ہے تے سرکار دے گلی دے کتیاں دے پیر بھی نہ چوم سکیا تے پھر ایدا مطلب ہے صرف عشق دے دعوے ہی کیتا ہی نہ۔ تے جدوں اے آئے نا تے پہلی باری آپ نے اے کیا تے جدوں پھر دوبارہ اے گل گئی نا تے اگلی باری گئے تے کہنے لگے اور پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ وہ کہنے لگے احمد رضا تو رسول اللہ نے عشق دے دعوے تے کرنا ہے، اور عشق دا تقاضا ایسی کہ سرکار دے در دے کتیاں جو کوئی کتا احمد رضا جے تیرے سامنے آ جانا نا عشق تے ایسی امام احمد رضا اپنا دل کٹ کے نا تے سرکار دے کتے دے اگے پا دیندا اور پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اور ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ او سی نا مجنو تے کسی نے نا مجنو نو ویکھیا او نا او ایک کتے دے نا پیر چومی جاوے مجنو تے مجنو نا کسی نے کہا کہ او اے کی کیتی جانا ہے تے مولانا روم نے اتنے ایک گل لکھی ہے وہ مجنو کتے دے پیر چومدا سی نا تے کسی نے کہا مجنو اے کی کرنا ہے تے وہ مجنو اگے کہنے لگا مولانا روم نے اپنی زبان دے اندر کیا کہنے لگے گفت ای سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ انہیں کیا میں کتے دے پیر تاں چومنا وا ایک کتا کدی کدی لیلا دی گلی جو گزر گیا گاہے گاہے کوئے لیلا گفتہ بواتا ہے۔ وہ کہنے لگے کدی کدی لیلا دی گلی جو گزر دے او امام احمد رضا کہنے لگے تینوں تے مجنو جی ابھی عشق نہیں کہ مجنو کتے دے پیر چومے کہ لیلا دی گلی جو نانگی آیا ہے۔ اوہ احمد رضا تو سرکار دے در دے کتیاں دے پیر کیوں نہ چومے اے تھے امام احمد رضا نے جل گا کے گل گئی سی ہیں کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا، اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ مہد اسی اج جمعے تو بعد کھڑے ہو گئے نا صرف سلام پڑھنے تے لوگوں نے سانو بدعتی تے پتہ نہیں کی کیا انہوں نے کہا اے تے سرکار دے زمانے چ کوئی نہیں سی پڑھدا، اے سنیاں نے بعد چ آ کے ایک نویں بدعت ایجاد کر لیے کہ جمعے تو بعد کھڑے ہو کے کہتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہے۔ وہ کہندے بدعت ہے او میں کیا جے اس بدعت دی وجہ اسی مجرم آنا جن نے اے سلام اپنے ہاتھاں نال لکھیا ہے نا انہوں تے سرکار نے زیارت دا شرف بھی عطا فرمایا سی۔ جے پڑھن والا ایڈا بڑا گناہگار ہے تے لکھن والا گناہگار کوئی نہیں سی۔ ایک امام بصیری دا مولا یصلی وسلم دائما ابدا تے ایک امام اہل سنت دا مصطفیٰ جان اے پوری دنیا کے اندر پڑھیا جاتا ہے سلام۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ کی پہچان صرف یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے صرف دین کا کام کیا ہے، آپ نے مسائل کو بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے دین کے علاوہ بھی وہ کام کیا ہے کہ بندہ سنے اور بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ امام اہل سنت نا میں بس جی اپنے یہ امام اہل سنت کے نا فضائل میں اگر بیان کروں نا مینوں اینیاں گلاں یاد ہے کہ سویرے فجر بھی ہو جائے، اینیاں گلاں مینوں یاد ہے۔ اے دیکھو نا کہ قرآن مجید یاد کرنا کتنی مشکل گل ہے، کتنی مشکل گل ہے۔
आला हज़रत फाज़िल जिवें साडे मौलवी लिखते कि मुकर्रर शोला बयान है कंजुल उलमा मुहद्दिस इंज करके ना किसी ने आला हज़रत ने एक खत लिखिया, उन्हें आप दे अलकाबात जिक्र किए हैं, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत, उसने लिखते लिखते ना आगे लिख दिया अल हाफिज़ अल कारी अल अल्लामा अल मुफ्ती। जब आला हज़रत फाज़िल बेलवी ने ख़त पढ़ा ना आप रोने लगे, तो कुरान की ये आयत करीमा पढ़ी, ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतव व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। फरमाया वो लोग कि जो काम उन्होंने किया भी नहीं है उस पर वो ये चाहते हैं कि उनकी लोग तारीफ़ करें। सूरत आल इमरान की आयत करीमा है, ये आयत पढ़ी ना तो वो रोने लगे हैं, फरमाने लगे मैं तो हाफ़िज़ हूँ ही नहीं, इस बंदे ने मुझे हाफ़िज़ लिख दिया, इन अलकाबात के अंदर इसने मुझे हाफ़िज़ लिख दिया, मैं तो हाफ़िज़ हूँ ही नहीं। वो कहने लगे जिस वक्त आपके पास वो ख़त आया ना वो 29 शाबान का दिन था और सुबह रमज़ान शुरू होने वाला था, 29 शाबान को आपको ख़त आया, तो ख़त पढ़ के रोने लगे और कहने लगे ये इसने लिख दिया मैं। कहने लगे अगले का दिन था यकम रमज़ान, सुबह के वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ना कुरान पाक खोलते और थोड़ा वक्त कुरान पढ़ते हैं, तो आपने फरमाया इस बंदे ने मुझे हाफ़िज़ लिख ही दिया तो मुझे चाहिए मैं कि कुरान हिफ़्ज़ भी कर ही लूँ, इतना इल्म है मेरे पास में कुरान। फरमाने लगे मगरिब की नमाज़ होती ना तो जो आपके खलीफा थे ना नईमुद्दीन मुरादाबादी, आप और आला हज़रत दोनों आपस के अंदर ना एक दूसरे को कुरान सुनाते थे। नईमुद्दीन मुरादाबादी तो पहले ही हाफ़िज़ थे, वो आला हज़रत को कुरान सुनाते थे मगरिब की नमाज के बाद। जब नमाज़ पढ़ाने की बारी आती थी ना तो आला हज़रत मुसल्ले पे खड़े होते थे और नमाज तरावी आप पढ़ाते थे। जितना कुरान नईमुद्दीन मुरादाबादी से वो सुनते थे जो हाफ़िज़ थे, उतना कुरान आला हज़रत उसी दिन मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज तरावी के अंदर सुना दिया करते थे। फरमान लगे 27 रमज़ान का दिन आया, यकम रमज़ान को कुरान हिफ़्ज़ करना शुरू किया, 27 रमज़ान का दिन आया, 27 दिनों के अंदर कुरान हिफ़्ज़ भी कर लिया, नमाज तरावी के अंदर कुरान सुना भी दिया आला हज़रत। तो तुसी अंदाज़ा लाओ कि अल्लाह ने ज़हन फ़हम और फ़रासत आपको कितनी अता फरमा रखी थी। किसी बंदे ने ना आला हज़रत से सवाल किया कि किस पानी से वज़ू करना जायज़ है और किस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है। बस देखो ना बज़ाहिर मसला तो दो टोक है ना, ये भी फ़िक़्ह हनफ़ी के मसले हैं कि किसी बंदे के पास पानी नहीं है उसके पास लस्सी है कच्ची लस्सी और लम्बा शोरा, वो कहते लस्सी ना वज़ू हो जाएगा कि नहीं होएगा। ये भी एक मसला है ना, किसी ने कहा कि किसी के पास पानी नहीं है लेकिन गर्म पानी है, क्या गर्म पानी से वज़ू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा है। किसी ने कहा किसी पास पानी नहीं है लेकिन उसके पास सालन का बना हुआ शोरबा है, क्या उससे कोई वज़ू करना चाहे तो वज़ू हो जाएगा। किस पानी से वज़ू करना जायज़ है ना जायज़ है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक्त आपसे सवाल हुआ ना कि किस पानी से वज़ू करना जायज़ है और किस पानी से वज़ू करना जायज़ नहीं है, तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फिर इस पानी को साबित करने के लिए ना एक किताब आपने लिखी अद्दिक्कतु वत्तिबयान। आला हज़रत ने एक किताब लिखी, तकरीबन ये शुरू होती है 42 नंबर सफ़े तो शुरू होती है तो 294 नंबर सफ़ा। एक किस पानी से वज़ू करना जायज़ है, एक फतवा इमाम अहले सुन्नत ने लिखा 250 सफ़े के ऊपर और पानी की 350 अक़साम को बयान फरमाया। उन्होंने कहा पानी दिया 350 किस्म। साइंस आज तक तहकीक कर करके मर गई है। मैं अगर आपसे सवाल करूं ना, कोई बंदा बड़े मजमे के अंदर खड़े होकर ये बताए कि पानी का रंग क्या है, पानी का कलर क्या है, कोई बंदा सिर्फ पानी का कलर नहीं बयान कर सकता। तुझे कहोगे चिट्टा होता है, सफ़ेद होता है, चिट्टा भी नहीं होता, सफ़ेद भी नहीं होता, सिर्फ पानी का कलर। साइंस इतने जो बोली ना कि पानी का कलर क्या है, उसका जायका क्या है, पानी की तारीफ, पानी के ऊपर कौन सी तारीफ सादक आएगी, किसको पानी कहा जा सकता है। साइंस ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। जब कलम उठाया ना बरेलवी के ताजदार ने 350 किस्म लिखियाँ पानी दियाँ, सिर्फ फिर किस्म नहीं लिखियाँ, फिर अगे हर एक का हुक्म भी लिखिया कि किस पानी से वज़ू करना जायज़ है और किस पानी से वज़ू करना नाजायज़। जब जारी बात है पानी हो तो वज़ू कर सकते हैं, हमारा दीन कहता है पानी ना हो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, फिर पाक मट्टी से तयम्मुम करना जायज़ है।
آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پھر کسی نے سوال کیا اگر پانی تو نہ پائے وہ پھر تیمم کرنا چاہے، ویسے سوال تو کسی نے ایسے کیا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ نماز عیدین، نماز جمعہ یا 5 گانا نماز کی جماعت تیار ہے، زید نے وضو نہیں کیا، اگر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو نماز اس کی نکل جاتی ہے، اس کو کیا اجازت ہے کہ تیمم کر کے جماعت کے اندر شریک ہو جائے؟ کیا اس کے لیے جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہ 5 گانا نماز، نماز عیدین، نماز جمعہ کے لیے وضو کے لیے جائے تو نماز جاتی ہے، تیمم کر کے جماعت کے ساتھ مل سکتا ہے۔ ایک مسئلے ہوتے جو فتویٰ لکھیا نا پورے 300 صفحے کا فتویٰ تحریر فرما دیتا، ایسے مسئلے دے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر آگے یہ بات تھی کہ تیمم تو کرنا ہے، قرآن کہتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سر مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے نہ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی المطر السعید علی نباتی جنس السعید، کہ زمین کی کون سی جنس سے تیمم کرنا جائز ہے اور کون سی جنس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ زمین کی 311 اقسام، 311 قسمہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 311 قسمہ اس کو تحریر فرمایا، اور 311 قسموں کا تحریر فرمانے کے بعد نا آپ نے لکھا کہ ان 311 قسموں میں سے 181 قسموں سے 181 قسموں سے تیمم کرنا جائز ہے، اور جن کے اندر 74 قسمیں زمین کی وہ ہیں جن کے بارے میں نص موجود ہے، دلیل موجود ہے، اور فرمایا کہ 107 زمین کی قسمیں وہ ہیں جو امام اہل سنت نے تحقیق کر کے خود اس مسئلے سے اخذ فرمائی ہیں، اور آگے آپ نے فرمایا 311 قسموں سے 130 وہ قسمیں جن سے تیمم کرنا جائز نہیں، اور 72 قسمیں وہ ہیں کہ جن سے تیمم کرنا جائز تو نصوص سے ثابت ہے، اور باقی زیادات فقیر ہیں، یعنی یہ میری تحقیق ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، یہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، وگرنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پھر اس موضوع کے اوپر کہ سائنس کہتی ہے سورج چاند اپنی جگہ پر موجود ہے، زمین ایسے گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نہیں، زمین نہیں گھومتی، زمین اپنی جگہ پر موجود ہے، سورج گھومتا ہے، چاند گھومتا ہے، اور سیارے زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ بس 2 لفظوں کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں ایک دن بیٹھ کر نا اس کے اوپر کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف اس بات کے اوپر جو دلائل ذکر کیے ہیں نا، یہ فتویٰ آپ نے 1935 کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور آج تک کوئی اس کا جواب نہیں لکھ سکا۔ سائنس بھی اپنا دماغ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ او بریلوی کے شہر کے اندر رہنے والا جس کو دنیا مولوی سمجھتی تھی، اس نے سائنس کے اوپر وہ دلائل ذکر کیے ہیں کہ آج تک انگریز کو بھی ماننا پڑا کہ نہیں، زمین ساکت ہی ہے، اور سورج اور چاند زمین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ صرف زمین نہیں، 150 علوم جس کے اندر تقریباً 35 کے قریب وہ سائنسی علوم ہے جس کے اوپر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا اور اس کے اوپر وہ دلائل ذکر کی ہے کہ آج تک کوئی ان کا جواب ذکر نہیں کر سکا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ کی ڈاکومنٹری کے اوپر ایک ویڈیو 10 منٹ کی ہے، اگر کوئی اس کو سنے نا تو انہوں نے وہ چیزیں صرف ہائی لائٹ کی ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے دین اسلام شریعت سے تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا تعلق سائنس سے بھی ہے، سائنسی علوم، علم فلکیات ہے، الجبرا ہے، بایو میٹرک ہے، یہ سب وہ علوم، اور لوگ آج سب سے بڑی ڈگری نا پی ایچ ڈی اور ایم فل، یہ سب سے ہائی پروفائل ڈگری ہیں، پی ایچ ڈی سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اور پی ایچ ڈی ایم فل سب سے ہائی پروفائل ڈگری ہے، اور سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے تھیسس اگر کسی شخصیت کے اوپر یا اس کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور امام اہل سنت آپ کی تحقیقات کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، اے تے ہن کوئی پڑھیا لکھا بندہ سمجھے گا نا میں گل کی کیتی ہے، پی ایچ ڈی دا مقالہ تے ایم فل دا مقالہ اگر کسی نے لکھ کے ایم فل دی تے پی ایچ ڈی ڈگری یونیورسٹی تو لینی ہے، او دا موضوع پتہ کی ہے
امام اہل سنت دی لکھی ہوئی کتاباں وچوں لکھے ہوئے رسالاں وچوں کیتی ہوئی تحریک دے اندروں ایک کتاب یا ایک رسالہ انہوں ملنا ہے او دے اتے تحقیق کر کے دے پی ایچ ڈی ڈگری لے رہے ہیں. اور میں کہا ویک جس دین نو چھڑ کے تے لوکی ہیں وڈیاں وڈیاں ڈگریاں لیندے نے جنہیں ساری زندگی رسول اللہ دے دین دے پہرا دیتا ہے نا آج لوکی او دے نا تو ڈگریاں لے رہے ہیں ایم فل دیاں ڈگریاں تے پی ایچ ڈی دیاں ڈگریاں اعلیٰ حضرت نا تو تے سارنا زیادہ ڈگریاں اعلیٰ حضرت نا تو لتیاں جا رہی ہیں. اللہ رب العزت اے اگلی گل اگلا دے موضوع جڑا میں چھیڑنا سی نا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جدوں پھر سرکار دی نعت لکھنا شروع کی تھی نا تے جدوں آپ نے پھر قلم چکیا نا اوہی تے گل سی کرنا والی لیکن ہن 2 بجتے پے نے لیکن پھر کدے گل روی نا تے اعلیٰ حضرت دی زندگی دا صرف اے موضوع کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نعت جو اشعار جو نعتاں جس پائے دیاں آپ نے لکھیاں نا اپنے بارے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ایک شعر کیا سی کہنے لگے کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قدر. کہنے لگے احمد رضا جنت دے اندر جڑیاں بلبلاں نے نا وہ جدوں ایک درخت تو اڈ کے تے دوسری درخت تے جان گیا نا اوے ہور کوئی گل کرن یا نہ کرن اے گل وہ ضرور کہن گیا کہ بڑے بڑے لوگوں نے حضور دیاں نعتاں تے تعریفاں بیان کیتیاں لیکن جڑی احمد رضا نے نعت پڑھی ہے کسی نے بھی نہیں نعت پڑھی کہتی ہے بلبل باغ جنا کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تباہ رضا کی قسم. تے پھر میں کہنا نہ چاہواں کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت چل دی ہے سکے بٹھا دی ہے. باخر دعوانا الحمد.